دیکھیے ہمارے یہاں دو لفظ بڑے استعمال ہوتے ہیں، ایک حسد کا اور ایک رشک کا. اور حسد کون کرتا ہے اور رشک کون کرتا ہے؟ کیا حسد اور رشک یہ بنیادی طور پہ ایموشنز ہیں؟ اور اگر ایموشنز ہیں تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو میں سادے لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہمارا جو جسم ہے، جہاں پہ کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا شعور کا حصہ ہے، وہ مین حصہ ہے جس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، برین کا یہ سامنے والا حصہ. اس کے اندر ہماری سوچ، ہمارا آپ سمجھیں کیلکولیشنز، یہ ساری چیزیں اس حصے میں موجود ہوتی ہیں. اس کے پیچھے برین کے اندر ایک ہمارا لمبک سسٹم ہے، یہ ہمارے جذبات کا حصہ ہوتا ہے، ہمارے ایموشنز کا حصہ ہوتا ہے. ایک ہمارا ٹیمپرل لوب ہے. تو اس طرح دماغ کے بہت سارے حصے ہیں جن کی تفصیل میں جائے بغیر میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری ایموشنل ریکوائرمنٹس اور نیڈز ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہمارے ایموشنل ایکسپریشنز ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی شخصیت میں دیکھیں، کچھ غصے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اکتانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ویرائٹی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. اب جو حسد ہے بنیادی طور پہ، اس کو اگر میں ایک جملے میں آپ کو ادا کروں تو جب آپ کسی کو پھلتا پھولتا دیکھیں اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ یہ کیوں پھلتا پھولتا وہ نظر آ رہا ہے، یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، چاہے وہ پیسے زیادہ کما رہا ہو یا اس کا سٹیٹس اونچا جا رہا ہو، گاڑی اس نے زیادہ اچھی لے لی ہو، آپ اس کو جب بھی دیکھیں اور آپ کو لگے اسی کے پاس کیوں یہ گاڑی ہے، یہی کیوں ترقی کر رہا ہے، اور آپ کو لگے کہ جس طرح آپ لو لیول پہ ہیں، آپ ترقی نہیں کر رہے، وہ آپ سے آگے نکل رہے ہیں. تو یہ جب فیلنگز آئیں گی آپ کو، یہ جب ایموشنز آپ کے اندر آئیں گے، یہ حسد ہے. اور جو حسد کی بایو کیمسٹری ہے برین کی، وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو نیورو ٹرانسمیٹر حسد میں اس ایموشنز کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو اورا کریٹ کرتے ہیں، اور اس کا اثر آپ کی باڈی پہ نیگیٹو ہوتا ہے، جس میں آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہو سکتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر پہ اثر پڑ سکتا ہے، آپ کی یاداشت کمزور ہو سکتی ہے، آپ کی جو لوگوں سے رویہ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو لوگوں کو بڑھتے پھولتے دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ کیوں بڑھ پھول رہے ہیں اور میں کیوں نہیں کر رہا، یہ حسد ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں رشک یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے، یہ آپ کے ارد گرد ایک پازیٹیو اورا پیدا کرتا ہے. اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو پھلتا پھولتا دیکھیں تو آپ کا دل چاہے میں بھی ایسے ہی پھلتا پھولتا ہوا نظر آؤں، کاش میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں. آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ میں بھی ایسا بن کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر آپ اس کو فالو کریں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ اس کو رول ماڈل بنائیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں. جب آپ یہ کریں گے تو جو چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، جو برین کے اندر جو بایو کیمسٹری ہوگی، وہ پازیٹیو ہوگی. اس کے اندر آپ کے ڈوپامین زیادہ آئے گا، آپ کا سیروٹونین بہتر ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت سے آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں. دے آر تھاؤزنڈز آف نیورو ٹرانسمیٹرز ان دا باڈی. تو اس لیے جو ہے یہ دو فرق ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں خود کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ پنش اینی بڈی، دے پنش دم سیلوز. وہ خود کو، وہ اپنے دشمن ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جو کیپیسٹی کیپیبلٹیز ہوتی ہے اس کو سکویز کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر، لڑکے لڑکیوں کے اندر، پڑھائی کے اندر، بہت سی چیزوں کے اندر حسد یہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. سو بی پازیٹیو، ہیو پازیٹیو ایموشنز، ہیو اے پازیٹیو اورا. آئی کین بیٹ یو آپ پھلیں پھولیں گے، ترقی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.